بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت پر بیرونی دنیا سے عقلی نقلی دلائل دیے تھے اور بیرونی دنیا سے عقلی دلائل دیے تھے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر اور اس کی جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی نقلی دونوں دلائل دے کر وقوع قیامت کی بات سمجھائی. کل عقلی دلائل ذکر ہوئے تھے کہ انسان کیا ہے 5 فٹ کا ہے، انسان اپنے اوپر آسمانوں کو دیکھ لے، آسمانوں کے اندر ستاروں کو، سورج چاند کو، زمین کو، پہاڑوں کو اور اس کے عجیب و غریب شمسی نظام کو. اگر اتنا کچھ اللہ بنا سکتا ہے تو انسان کو پہلی مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا. یہ عقلی دلائل اللہ نے کیا تھا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت انسان کے اندر سے عقلی نقلی دونوں دلائل دیا کہ دیکھو انسان اگر صرف اپنے آپ میں غور فکر کرے، اپنے آپ میں اور اپنی مختلف کیفیات میں، عجیب و غریب کیفیات میں اگر یہ غور فکر کرے، وہ کوئی قیامت کا انکار نہ کرے جو اللہ اتنی بڑی قدرت کا اور اتنے بڑے علم کا اور اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، تو انسان کو پہلی مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا اور اپنے سامنے کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی بات کی اور اس کے بعد پھر اس کی کیفیات کی بات کی، مختلف کیفیات، اور اس سے اللہ نے اپنی کامل قدرت، اپنی وحدانیت اور وقوع قیامت کی بات سمجھائی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو انسان کو بنایا پہلی مرتبہ کس نے. پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، کوئی نمونہ اس کا نہیں ہوتا، سانچہ نہیں ہوتا. پہلی مرتبہ جب کوئی چیز بنائی جائے دوبارہ پھر بنانا کیا مشکل ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، یعنی کسی چیز کے بنانے میں جہاں قدرت درکار ہوتی ہے، طاقت اور اس کی قوت درکار ہوتی ہے، وہاں علم بھی، بڑا علم بھی درکار ہوتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوتا ہے تو اتنی وہ چیز میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، چیز کے بنانے میں قوت اور علم کے مظاہر زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے انسان کو بنایا کہ اس نے ایک دوسری بات، ہم تو ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو حضرت انسان کے دل میں آتے ہیں. وہ کہتے ہو کہ انسان جب مٹی ہو جائے گا، مٹی میں رل مل جائے گا اور بالکل رل مل کے مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بھی، گوشت بھی، سب کچھ مٹی ہونے کے بعد انسان کو دوبارہ کس طرح وہ
مٹی سے نکالا جائے گا، اس کو بنایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو اس کا جواب کل کی آیات میں دیا تھا کہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کا کون ذرہ، کون جز مٹی کے کس ذرے اور کس حصے میں ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ لہذا مٹی کے ان ذرات سے اور مٹی کے ان اجزاء سے، ان حصوں سے انسان کے وہ اجزاء اور ذرات اکٹھے کر لیں گے ہم۔ اور آج کی آیت میں نے فرمایا کہ ہم تو انسان کے ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں۔ دیکھیں، وسوسہ ایک ہلکی سی چیز ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں خیال آ جائے اور پھر چلا جائے، ٹیرے نہ آ جائے اور چلا جائے، آتے ہی چلا جائے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اگر آ جائے اور تھوڑی دیر رہے تو اس کو خاطر کہا جاتا ہے، خاطر۔ اور اگر انسان کے دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے یہ لطف اندوز بھی ہو، لطف اندوز، تو اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ یہ سارے خیالات ہیں۔ ایسے ہی ہم، اور ایک ہے عزم۔ تو عزم سے پہلے جو خیالات ہیں ان پہ مواخذہ نہیں، لیکن اللہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اور خیالات کو جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خیال آ جائے پھر چلا جائے وسوسہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جس اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، وہ دل کے وسوسے کو بھی، خیال آیا گیا اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ حضرت انسان کے مختلف ذرات جو زمین میں پھیلے ہوئے ان کو بھی جانتے ہیں، اکٹھے کر دے گا، جمع کر دے گا، سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم تو انسان کے اس کی جو شاہ رگ ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ گردن کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جو دھڑکتی ہے، اور جس میں جسم سے سر کی طرف خون جاتا ہے، اگر یہ رگ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس رگ سے بھی زیادہ قریب۔ رگ تو پھر بھی حضرت انسان کے نفس سے اور دل سے باہر ہے۔ اللہ اپنے علم کے ذریعے اور اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کے دل کے اندر ہے، دل کا اندر ہے۔ انسان کی کوئی نیت، انسان کا کوئی ارادہ اس پہ مخفی نہیں ہے۔ جس کا علم اتنا بڑا ہے اور قدرت اتنی بڑی ہے، تو اس کے لیے حضرت انسان کو ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو متنبع کرنے کے لیے اور اس کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے جو اللہ نے اس کی حفاظت اور اس کے اقوال، افعال، اعمال کی حفاظت کا ایک غیبی نظام بنایا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ انسان جو کچھ زبان سے نکالتا ہے یہ نوٹ ہوتا ہے، جو کچھ زبان سے نکالتا ہے نوٹ ہوتا ہے۔ پہلے سے فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں، انتظار میں نگران فرشتے، کرامن کاتبین، نگران فرشتے، وہ چار انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ زبان سے کوئی لفظ نکالے، قلم لے کے یوں تیار رہتے ہیں وہ کہ یہ کوئی نکال لے، ہم زبان سے ہم لکھ لیں۔ جو بھی یہ زبان سے نکالتا ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اچھی باتیں تو دائیں کندھے کا جو فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور اگر بری بات ہے، شر والی بات ہے، تو بائیں کندھے کا جو فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی باریک ہوتی ہیں کہ فرشتے ان کے نقوش جو ہے نا وہ نقش نہیں کر سکتے۔ اللہ پھر ان سے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا موٹی اجمالی بات لکھ دو، باقی تفصیلی نقوش جو ہے میں جانوں بندہ جانے، وہ پھر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور فرشتے حضرت انسان کی ایک ایک بات جو بھی یہاں سے نکلتی ہے وہ نوٹ ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مباح باتیں ہوتی ہیں، جن پہ نہ ثواب ہے نہ سزا ہے،
وہ تو نوٹ نہیں ہوتی. لیکن صحیح بات علماء کہتے ہیں نوٹوں دونوں تینوں باتیں ہوتی ہیں، جن پہ ثواب ہے، جن پہ سزا ہے اور جن پہ کچھ نہیں ہے، تینوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات پہ تو ثواب دے، اللہ کی بارگاہ میں پھر جمعرات کو یہ اعمال اور یہ باتیں پیش ہو جاتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب جمعرات میں پیش ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جن پہ ثواب ہے ان کو رکھا جاتا ہے، باقی جن پہ سزا ہے ان کو بھی باقی رکھا جاتا ہے. اور جو مباح ہے، جائز ہے، مباح ہے، نہ اس پہ سزا ہے نہ ثواب ہے، ان کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں جو جوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ زبان سرکاری مشین تو ہے، اس کی قدر تو اس وقت آتی ہے جب فالج کے ذریعے اس پہ مور لگ جاتی ہے، پھر انسان بول نہیں سکتا. اس وقت قدر آتی ہے. وہ تو ہر چیز کی بھی، دل کی بھی، گردے کی بھی، جگر کی بھی، کانوں کی بھی، آنکھوں کی بھی، ہر چیز کی قدر اس وقت آتی ہے جب اس پہ بیماریوں سے کی شکل پہ مور لگ جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہے، استعمال پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. سرکاری مشین سمجھتے ہوئے اس کو بے دریغ استعمال نہ کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. جو کچھ زبان سے کہتے ہو یہ بھی نوٹ ہوتا ہے، اس کی بھی سزا ہوگی یا جزا ہوگی. ایسے ہی ہاتھ ہے، ایسے ہی کیا ہے، پاؤں ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کے لیے دی ہے. اچھی باتوں میں، جائز باتوں میں استعمال کرنے کے لیے دی ہے، ناجائز باتوں میں اللہ کی بغاوت میں استعمال کرنے کے لیے نہیں دی. آج اللہ کی یہ دی ہوئی چیزیں تو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. اللہ کی یہ دی ہوئی چیزیں اللہ کے دین کے خلاف تو استعمال ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے دین میں استعمال نہیں ہو رہی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے دے اس مقصد پہ تو استعمال نہ ہو، اور جس مقصد کے لیے استعمال نہ دے اللہ اس کے لیے استعمال ہو. اللہ نے کان دیے ہیں کہ ہم اللہ کی باتیں سنیں، سے اللہ کے رسول کی باتیں سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ لیں اور اس سے اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں، اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اور پھر اس کائنات کو یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ نے نعمتوں کا جال بچھا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں، کان اس لیے کہ اچھی باتیں سنیں ہم، زبان اس لیے کہ ہم اچھی باتیں کریں، دوسروں کو دین کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، غیبت نہ کریں، گانا نہ گائیں، اس سے جھوٹ نہ بولے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ کسی کی مدد کریں. پاؤں سے ہم جائز بات، نیک کاموں، اللہ کی اطاعت کی طرف جائیں، اللہ کے دین کی اشاعت کی طرف جائیں، کسی کی مدد کے لیے جائیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ جائیں. یہ پاؤں دینے کا مقصد ہے، ورنہ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ کھانے، یہ ساری کی ساری اللہ کی خفیہ پولیس ہے. خفیہ قیامت کے دن جب انسان انکار کر دے گا زبان سے کہ میں نے تیری بغاوت نہیں کی، ان چیزوں کو میں نے جائز کاموں میں استعمال کیا، تیری بغاوت نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا. اور یہی کان کہیں گے اللہ فلانی جگہ اس نے چوری کی تھی، فلانی جگہ چوری کی طرف پاؤں سے چلا تھا، پاؤں کہیں گے. اور اس طرح کان کہیں گے کہ اللہ فلانی غلط بات اس نے سنی تھی فلانی جگہ. آنکھیں بھی کہیں گی اللہ یہ تو غلط فلمیں دیکھتا رہا، غیر محرم کو دیکھتا رہا، غلط چیزوں کو دیکھتا رہا. یہ تو پھر اس وقت انسان کیا ہو جائے گا؟ لاجواب ہو جائے گا. یہی چیزیں جو اللہ نے دی ہے اور اللہ کے دین کے لیے دی ہے، اللہ نے اپنے دین کے لیے دی ہے، دین کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے. آج جب قرآن کی بات ہوتی ہے لوگ نکل جاتے ہیں، حدیث کی بات ہو لوگ نکل جاتے ہیں، جمعے کے دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو لوگ نکل جاتے ہیں. اور جہاں موسیقی کی مجلس کا پتہ چل جائے وہ 10 میل دور کیوں نہ ہو، وہاں تک گاڑی تو کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر ساری رات وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور اس طرح اللہ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں جانے کا وقت بھی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. یہ کان جو اللہ نے اپنی باتوں کے سننے کے لیے دیے تھے، اس سے اللہ کی باتیں نہیں سنی. آنکھیں تو اس لیے کہ والدین کی زیارت کریں، محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھنا ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا. جن کے والدین نہ ہو تو اس وقت پھر قدر آتی ہے کاش میرے والدین ہوتے.
مجھے مارتے پیٹتے ڈانٹتے ہوتے نہ ہو تب پھر قدر آتی ہے، نہ ہو جب ہوں تو اس وقت قدر نہیں ہوتی۔ نفس جو انسان کا دشمن ہے، شیطان جو انسان کا دشمن ہے، یہ خامیاں آگے کر دیتا ہے اور خوبیاں چھپا دیتا ہے، اور اس طرح والدین کی دعاؤں سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ زبان سے اگر بد دعا نہ کرے والدین، لیکن یہ دل جب ناراض ہو جائے یہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ دل جب ناراض ہو جائے، دل آزاری، والدین کو ستانا، یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ تو اس وقت پھر قدر آتی ہے کہ جب نہ ہو۔ بہرحال آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے، والدین کی زیارت کرے، ہاتھوں سے خدمت کرے، پاؤں سے خدمت کی طرف چلے، اور ان کو جو ہے نا حق حلال کی کما کے دے کے ان کی خدمت کرے، جانی بھی مالی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شارک رگ تو نفس سے باہر ہے، ہم تو دل کے اندر رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تو فرماتا ہے میں تو اس پوری کی پوری کائنات میں نہیں سما سکتا ہوں، لیکن مومن کے دل میں میں سما سکتا ہوں۔ مومن کا دل اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اللہ نے مومن کو جو دل عطا کیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس پر علماء جب بات کرتے ہیں آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو بھی دھیان میں لاؤ، وہ وقت بھی یاد رکھو، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب تمہاری دائیں اور بائیں طرف بیٹھنے والے فرشتے وہ جو ہے نا تمہاری باتوں کو، اقوال کو، اعمال کو لیتے ہیں، اور لے کے جب زبان سے نکالتے ہو یا اعمال ہاتھ پاؤں سے کرتے ہو، لے کے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک فرشتہ، نگران فرشتہ، وہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے، پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ بس حضرت انسان کی زبان کا منہ کھولنے کے انتظار میں، منہ کھل جائے، لفظ نکل جائے، وہ نوٹ کر لے۔ قیامت کے دن جب یہ دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو عجیب کتاب ہے، اس نے تو نہ میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی۔ آج تو گپ شپ میں ہم بہت ساری باتیں لکھ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دیکھیں گے پھر دنگ رہ جائیں گے۔ اور اللہ کہے گا میرے بندے اس میں جو کچھ ہے تو بالکل برحق ہے، کوئی چیز غلط نہیں۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، آج یہ اعمال نامہ کی شکل میں جو نوشتہ ہے، کتاب ہے، یہ بالکل جو کچھ کہے گا برحق کہے گا۔ یہ عمل نامہ جو کچھ کہے گا برحق کہے گا، سچ کہے گا، اس میں کوئی بات بھی جھوٹی نہیں۔ فرشتے لکھتے رہے اور میرے علم میں بھی وہ باتیں۔ مسلم شریف کی روایت میں اگر ان میں اچھی باتیں پاؤ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے اس کا سامان کیا تھا، اور اگر بری باتیں پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں نے تیری رہنمائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور تو اپنی بدبختی کی وجہ سے اس طرف آیا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی سختی بھی یاد دلائی کہ جس موت سے کافر، مشرک، باغی آدمی، گناہگار آدمی جس موت سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی دنیا میں جہاں دیکھتا تھا کہ یہاں موت کا، ہلاکت کا خدشہ ہے، وہاں سے دور بھاگ جاتا تھا۔ کوئی معمولی بیماری آتی، علاج کرا دیتا، کہیں میں موت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ایک دن موت آ جائے گی اور موت کی بے ہوشی اسے پکڑ لے گی، موت کی سختی اسے پکڑ لے گی، اور پھر فرشتے اسے کہیں گے کہ یہ وہ موت تھی جس سے تو بچنے کی کوشش کرتا تھا، آج آ گئی یا نہیں؟ اے اللہ، یہ تو باغیوں کو اس طرح کہا جائے گا، باغیوں، ایمان والوں کو تو وہاں بشارت ملے گی۔ موت کے وقت فرشتے کہیں گے تو جا رہے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ اللہ نے تیرے لیے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا ہے،
دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. اس حال میں رب سے مل, رب تجھ سے راضی, تو اس سے راضی. پھر یہ کہے گا کب ہوگا فرشتے میری روح قبض کریں گے اور میرے رب سے ملاقات ہوگی. باغی کی روح تو چھپے گی, فرشتے زبردستی نکھاریں گے اور اس کھینچتانی میں اس کو بڑی تکلیف ہوگی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے کا ذکر ہے. پہلی مرتبہ تو ہر چیز فنا ہو جائے گی. دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا انسان زمین سے اور قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بارش کے بعد فصل نکلتی ہے, ایسے نکلیں گے. پھر قیامت کے میدان کی طرف جائیں گے, وہاں رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن سے تجھے ڈرایا جاتا تھا کہ اس کی تیاری کرو. تو انکار کرتا تھا, کوئی زبان سے کوئی عملاً. آج دیکھو یہ دن آ گیا یا نہیں آیا. اور پھر وہاں ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا دو فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ اس کو چلا کے لے جانے والا اور دوسرا فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دینے والا. جیسے دنیا میں جیل سے لے جاتے ہیں مجرم کو عدالت کی طرف, ایک سپاہی چالان پیش کرتا ہے اور ایک سپاہی اس کو لے کے چلتا ہے. ایسے ہی وہاں بھی دو فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. یہاں کے سپاہی تو کمزور ہوتے ہیں, ان سے بعض اوقات مجرم بھاگ بھی جاتا ہے, لیکن وہاں فرشتوں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا, بڑی طاقت والے ہوں گے. اے اللہ. پھر اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. قرآن سمجھا رہا تھا, انبیاء سمجھا رہے تھے, انبیاء کے نائبین سمجھا رہے تھے کہ ایک دن رب کے سامنے جانا ہے, تیاری کر لو. لیکن اس کے باوجود تو کسی کی نہیں مانتا نا, غفلت میں پڑا ہوا تھا. آج ہم نے تجھ سے تیرے پردے ہٹا دیے, سارے پردے, اور آج تیری آنکھ بڑی تیز ہو گئی کہ وہ جنت کو بھی دیکھ رہی ہے, جہنم کو بھی دیکھ رہی ہے, فرشتوں کو بھی وہ دیکھ رہی ہے, اور سارا کا سارا منظر وہ دیکھ رہی ہے. اور آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا کوئی انکار کرتا تھا وہ حق ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جی ترجمہ, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا, اور جانتے ہیں ہم ان چیزوں کو کہ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, جن کے ساتھ وسوسہ کرتا ہے اس کا نفس. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے, اس کی شارگ سے, گردن کی رگ سے, چلیے دھڑکتی ہوئی رگ سے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ, جب لیتے ہیں دو لینے والے فرشتے, عن الیمین و عن الشمال قعید, جو اس کی دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول, نہیں وہ کوئی لفظ ادا کرتا, الا لدیہ رقیب عتید, مگر اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. بارے ترجمہ کیا, اور آ جائے گی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید, پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ موت ہے کہ جس سے تو بچتا تھا, بچنے کی کوشش کرتا تھا. ونفخ فی الصور, اور سور میں پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید, اور پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ ڈرانے کا دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید, اور آئے گا ہر نفس کے ساتھ اس کو چلانے والا, ہانکنے والا اور گواہی دینے والا. اور اسے کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا, کہ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس دن سے. فكشفنا عنك غطاءك, تو دور کر دیے, کھول دیے ہم نے تجھ سے تیرے پردے. فبصرك اليوم حديد, آج تیری آنکھ بڑی تیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.